پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم پیرے پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے سلطان ولایت۔ ہم نے اس کے گزشتہ ایپیسوڈ بھی پیش کیے تھے، اس میں غوث پاک کے متعلق، آپ کے والد صاحب کے متعلق، والدہ کے متعلق، نانا جان کے متعلق ہم نے سنا۔ آج انشاءاللہ الکریم غوث پاک کے ابتدائی حالات اور آپ نے علم دین کس طرح حاصل کیا اس کے متعلق ہم سنیں گے۔ پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ جب دنیا میں تشریف لائے نا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس دن تشریف لائے تھے وہ 1 رمضان المبارک تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ذرا غور تو کریں پیارے ناظرین، ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے ہاں پر بچہ 10 سال کا، 12 سال، 15 سال کا ہو جاتا ہے تب روزے رکھنا اسٹارٹ کرتا ہے۔ غوث پاک کی شان دیکھیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا، سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب میرا فرزند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ کاش 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 اس سے ہم یہ سبق حاصل کریں، ہم سیکھیں کہ ہمارے گھر کے بچے جب یہ 7 سال کے ہو جائے، 8 سال کے ہو جائے، ہم ان کو روزہ رکھنے کی تلقین کریں۔ جی ہاں، ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اس کو روزہ رکھنے کی تلقین کریں، اس کو سکھائیں کہ اس کی عادت بن جائے، اور جب بالغ ہو تب تک وہ عادت بنا چکا ہو کہ اب روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اب نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، چونکہ اس کی عادت بن چکی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کی برکتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ، سبحان اللہ، نام آپ نے سنا، والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو جنا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا۔ غور کریں پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین کہ اگلے سال یعنی غوث پاک 1 سال کے ہو گئے، اس کے بعد جو رمضان مبارک تشریف لایا تو رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا، تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ بستی والے، جی ہاں قصبے والے، یہ جاننے کے لیے کہ آج کے دن رمضان شروع ہو گیا یا نہیں ہوگا، یعنی آج پہلا روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے آپ غوث پاک کی والدہ کے پاس آئے، بستی والے والدہ کے پاس آئے، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے بچے نے دودھ پیا ہے نہیں پیا۔ بچے کے متعلق یہ پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا کہ یہ بچہ رمضان المبارک کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا، رمضان میں پورے روزے رکھتا ہے، سحری سے افطاری تک دودھ نہیں پیتا۔ گویا کہ رمضان کی تصدیق کرنے کے لیے، یہ معلومات لینے کے لیے آئے تھے کہ آپ کے بچے نے دودھ پیا نہیں پیا۔ اگر دودھ نہیں پیا ہوگا تو آج پہلا روزہ ہے، اور دودھ پیا ہوگا تو آج پہلا روزہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آئیے مزید جانتے ہیں کہ آپ کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا، آپ کیسے دکھتے تھے۔ اللہ کریم وہ ساتھ لے کر آئے، کاش کاش ہمارے خواب میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، ہم ان کی زیارت کریں۔ ابھی تک یہ سعادت نہیں ملی، اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، لیکن
کتابوں میں جو آپ کا حلیہ مبارکہ ملتا ہے، آئیں اس کے متعلق سنتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضعیف البدن میانہ قد یعنی درمیانہ قد، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، فراخ سینہ یعنی چوڑے سینے والے، چوڑی داڑھی یعنی بڑی اور گھنی چوڑی داڑھی، اور دراز گردن یعنی لمبی گردن، دراز گردن، رنگ گندمی گیہوں کے جیسا رنگ، ملے ہوئے ابرو یعنی آپ کے جو ابرو تھے وہ ملے ہوئے تھے، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل والے تھے۔ یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارا علم اور فضل عطا فرمایا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم آپ کے علم کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ آپ نے علم دین کس طرح حاصل کیا؟ پیارے ناظرین، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنے مشتاق تھے، آپ کے دل کے اندر کتنا شوق تھا علم دین حاصل کرنے کا۔ آئیے سنتے ہیں۔ شیخ محمد بن قائد فرماتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم سے فرمایا، حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا، اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، یعنی اے عبد القادر تم اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم حاصل کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور تو کریں پیارے ناظرین، بچپن کا زمانہ ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے امی جان مجھے راہ خدا میں وقف کر دیں، مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں تاکہ میں علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا، میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیل والا واقعہ جو بھی ہم نے سنا کہ بیل نے کہا کہ اے عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تو یہ واقعہ والدہ کو سنائے تو والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، ایک اور پیاری بات آپ کو معلوم ہوئی، آپ کے بھائی کا نام، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ سید ابو احمد۔ تو آپ نے 40 دینار اپنے لیے لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے ہر حال میں، یعنی غوث اعظم فرماتے ہیں، میری امی جان نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تلقین فرمائی، تاکید فرمائی، اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور تو کریں، آج کی میں بالخصوص توجہ دلانا چاہوں گا ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، کہ ذرا غور تو کریں کہ آج ہم اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے۔ مدرسے میں بھیجنے کا جب وقت آتا ہے یا بات آتی ہے کہ بچے کو مدرسے بھیج دیا جائے تو دل نہیں کرتا کہ بچے کو مدرسے بھیجیں، بچہ جدا ہو جائے گا، کس طرح رہے گا، کس طرح کھائے گا پیے گا، بڑی ٹینشنیں سوار ہو جاتی ہیں، میرا بچہ، میرا لخت جگر مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ غوث پاک کی ماں کو دیکھیں ذرا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بچے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کے شہر کی طرف روانہ کر دیتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی میں اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ حضور پنور محبوب سبحانی سے کسی نے پوچھا
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے اللہ عز و جل کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ سبحان اللہ، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی، کیا بات ہے غوث اعظم کی کہ آپ بچپن میں مدرسے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو فرشتے آپ کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور جب مدرسے پہنچتے تو وہاں بیٹھنے والوں سے فرشتے کہتے تھے کہ جگہ فراخ کر دو، جگہ کشادہ کر دو کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے غوث پاک کی۔ اللہ کریم ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استاد صاحب نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، اور پوری سورہ بقرہ پڑھ دی۔ یوں آپ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا، پانچواں پڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ 19 پارے آپ نے پڑھ کر استاد صاحب کو سنا دیے۔ استاد صاحب نے کہا آگے پڑھو، فرمایا مجھے اتنی ہی یاد ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا، استاد صاحب کو حیرت ہوئی نا کہ یہ پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور یہ لگاتار انہوں نے 19 پارے سنا دیے۔ استاد صاحب نے وجہ دریافت کی تو فرمایا غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری والدہ اتنے ہی پاروں کی حافظ ہے۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، میری والدہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، اور میں نے سن سن کر وہ پارے حفظ کر لیے۔ سبحان اللہ، یہاں ذرا غور کرنے والی بات ہے، ہماری اسلامی بہنیں غور کریں کہ ماں اگر نیک ہوتی ہے نا، ماں اگر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے، ماں اگر نمازیں پڑھنے والی ہوتی ہے، ماں اگر خوف خدا میں رونے والی ہوتی ہے، ماں اگر عشق مصطفیٰ میں رونے والی ہوتی ہے تو اس کی اولاد بھی نیک بنتی ہے۔ ایک بڑی تعداد کا رونا ہے یہ، ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے بچے نیک نہیں ہیں، ہمارے بچے نشوں میں پڑ گئے۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، غور تو کریں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا؟ کیا ہم خود نیک ہیں؟ کیا ان کی پرورش ہم نے دین اور شریعت کے مطابق کی؟ آپ اپنے بچے کو دین کو دے دیں، آپ اپنے بچے کو دین کو دے دیں، دین آپ کے بچے کو آپ کو دے دے گا، یعنی آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ آپ دے تو صحیح دین کو۔ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ بچہ مدرسے میں جانے کے بعد وہ کھانے کو کس طرح ملے گا، تو پہننے کو کس طرح ملے گا، تو صحیح سے سو نہیں پائے گا۔ اس طرح کے شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہم بچے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی طرف بھیجا۔ جی ہاں، جن کے ہم عاشق ہیں، حضور سیدنا غوث پاک، آپ مدرسے پڑھنے کے لیے گئے۔ ہم مدرسے کے طلباء اکرام سے محبت کریں، مدرسوں سے محبت کریں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسہ پڑھنے کے لیے بھی گئے، اور جب فارغ ہوئے تو آپ نے خود اپنا مدرسہ قائم کیا، اور جہاں بڑے بڑے علم و فضل کے حاملین جہاں سے فارغ ہوئے، جہاں بڑے بڑے علماء اکرام زانو تلمس طے کرتے تھے، پڑھنے کے لیے آتے تھے، جی ہاں، غوث پاک کا خطاب سننے کے لیے آتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں مدرسوں سے محبت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں غوث پاک کی سیرت سے سیکھنے کے لیے حصہ عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیجئے FGN چینل کے ناظرین کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، اور جب بچے ماں کے پیٹ کے اندر ہو نا، پھر بھی بچے پر اثر پڑتا ہے ماں کی نیکی کا۔ ماں نیکی کرے، ماں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرے۔ جی ہاں، یوں سمجھے کہ ماں امید سے ہے تو ماں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرے، نوافل کی کثرت کرے، اس کی برکت وہ خود دیکھے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ علم دین کی راہ میں غوث پاک نے کتنی زیادہ مشقتیں آپ نے برداشت کی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہر میں جب کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھاتا اور دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اس کی تلاش میں ہیں، تو میں اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا۔ سبحان اللہ، ذرا غور تو کریں پیارے FGN چینل کے ناظرین، غوث پاک علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے،
بغداد ظاہر ہے کہ وہ 40 دینار لے کر گئے تھے، اور 40 دینار یہ زندگی بھر تو نہیں چلیں گے نا، 40 دینار ختم ہو گئے۔ اب کھانے پینے کے مسائل، آج تو الحمدللہ مدرسوں میں بڑی اچھی سہولتیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی ملتا ہے، اچھا کھانے پینے کے لیے مہیا کیا جاتا ہے۔ غوث پاک نے کتنی قربانیوں کے بعد علم دین حاصل کیا کہ آپ گری پڑی چیزیں جو ہے وہ چن چن کر کھایا کرتے تھے، اور دیکھتے کہ جو چیز میں اٹھانے جا رہا ہوں وہ چیز کوئی اور فقیر اٹھانے والا ہے تو آپ چھوڑ دیا کرتے تھے، آپ ایثار کر دیا کرتے تھے، اگرچہ آپ کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہو۔ غوث پاک فرماتے کہ میں ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تھا، وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا تھا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور میں قریب المرگ ہو گیا، اللہ اکبر، غوث پاک فرماتے ہیں کہ کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں قریب المرگ ہو گیا، یعنی موت کے قریب ہو گیا، تو میں پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی وہ میں نے اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اعجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش شدت اختیار کر گئی۔ ظاہر بھوک بہت تیزی کی لگی ہو، انسان پر اتنی زیادہ کمزوری آ رہی ہو کہ وہ یوں سمجھے کہ قریب المرگ ہو چکا ہو، اور اس کے سامنے کوئی لذیذ کھانے کھا رہا ہو تو بھوک مزید شدت اختیار کر جاتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ یہ جو کھا رہا ہے نا، یہ لقمہ جو اس کے منہ میں جا رہا ہے، یہ لقمہ کاش میرے منہ میں آ جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میری بھوک مزید شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تھا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ اللہ اللہ۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا بھائی آ جائیے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے۔ یعنی وہ شخص جو لذیذ کھانا کھا رہا تھا اس نے غوث پاک کی طرف دیکھا اور ان کو بلایا کہ آئیے میرے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے اصرار کیا، میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابارا ہے، عبد القادر کھا لے، اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، سامنے والا خود بلا رہا ہے، اب تو کھا لے۔ لیکن میں نے پھر بھی انکار کر دیا، مگر اس نوجوان نے بہت زیادہ اصرار کیا تو پھر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا جیلان کا۔ وہ بولا میں بھی جیلان کا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تم مشہور عابد و زاہد ولی اللہ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دینے کے لیے مجھے سونے کی 8 اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تلاشتا رہا مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری تمام رقم خرچ ہو گئی۔ میرا 3 دن کا فاقہ ہے۔ میں جب بھوک سے نڈھال ہو گیا اور جان پر بن گئی تو میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بخوشی سے تناول فرمائیے کہ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کا مال ہے۔ پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا میں معافی کا طلبگار ہوں، اضطراری حالت میں میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کے اخلاق کریمہ پر قربان جائیں، غوث پاک کے صبر پر قربان جائیں۔ غوث پاک کی یہ کنڈیشن تھی، یعنی موت کا خوف لائق تھا کمزوری کی وجہ سے، پھر بھی آپ نے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کیا، کسی سے مانگا نہیں۔ ذرا غور تو کریں پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمارا حال کیا ہوتا ہے نا، ہمیں اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے
تو ہم دستے سوال دراز کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتانے لگتے ہیں، ہم اپنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کریں، اس سے مانگیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے۔ میرا رب تبارک و تعالیٰ احسان جتلانے والا نہیں ہے، یہ لوگ جو دیں گے نا یہ احسان جتلائیں گے۔ اللہ کریم احسان جتلانے والا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز دے سکتا ہے، یہ لوگ کیا دیں گے؟ کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ اگر دے بھی دیا تو یوں سمجھے کہ وہ احسان کے جوتے مارتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، رب تبارک و تعالیٰ سب کچھ دے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ مومن مجھ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ عبادت کا مغز بتایا گیا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان نہ کیا کریں، اور غوث پاک کا صدقہ مانگیں۔ اللہ کریم غوث پاک کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم آپ کو اسی طرح کی ڈھیروں باتیں، ڈھیروں اچھی باتیں سیکھنا نصیب ہوں گی۔ پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم، پیر پیرا